بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت باسعادت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقعاً اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل درآمد ہے کہ وہ لوگ 12ویں ربیع الاول کو سانحِ نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ مدارج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 14۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث گردش لیل و نہار کا مطلوب خالق آدم کارگر کشتی نوح کی حفاظت کا راز بانی کعبہ کی دعا ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہاں کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، سند الاصفیاء اشرف الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے خوشبو میں بسے ہوئے بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور آپ نے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبدالمطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی توصیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے توصیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد ان کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بہر اس کے کہ توصیہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعہ کچھ پانی پلایا جاتا ہوں۔ بخاری جلد 2 باب امہاتکم اللائی ولدانکم۔ اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت
लज्जत बख्शिश है। वो लिखते हैं कि उस जगह मिलाद करने वालों के लिए एक सनद है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब विलादत में खुशी मनाते हैं और अपना माल खर्च करते हैं। मतलब ये है कि जब अबू लहब जो काफिर था और उसकी मजम्मत में कुरान नाजिल हुआ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मनाने और बांदी को दूध खर्च करने पर जजा दी गई, तो उस मुसलमान का क्या हाल होगा जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरसार होकर खुशी मनाता है और अपना माल खर्च करता है। मदारिजुन नबुव्वत जिल्द 2 सफ़ा नंबर 19।